وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد معزز سامعین کرام، آج میں آپ احباب سے جس عنوان پر مخاطب ہونا چاہتا ہوں وہ عنوان بہت ہی توجہ اور بڑی سنجیدگی کا حامل ہے۔ وہ عنوان اہل بیت کو بھی مانو اور اہل بیت کی بھی مانو۔ اہل بیت کون ہے اور اہل بیت کو ماننا کتنا ضروری ہے اور اہل بیت کی ماننا بھی کتنا ضروری ہے۔ اس دنیا کے اندر سمجھدار انسان وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اگر کوئی شخص اہل بیت کی محبت کا دم تو بھرتا ہے لیکن سارے اہل بیت کو نہیں مانتا تو وہ انسان سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اہل بیت کو تو مانتا ہے لیکن اہل بیت کی بات نہیں مانتا تو وہ انسان بھی راہ ہدایت پر نہیں ہے۔ ہدایت اور صراط مستقیم اس چیز کا نام ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے اور تمام اہل بیت سے محبت کی جائے اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلا جائے اور تمام اہل بیت کے نقش قدم پر چلا جائے۔ یقین جانیے اہل بیت اس کائنات کی عظیم ہستیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جامع الترمذی کی حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ انہوں نے کہا جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، عرفات کا میدان تھا، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ و صحابیات اس میدان میں جمع تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا عرفات کے میدان میں یہ بات کہہ رہے تھے، لوگو انی تارکن فیکم ما ان اعتصمتم بہما لن تزلوا ابدا۔ عرفات کا میدان ہے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ و صحابیات ہیں، نبوت کی زبان اعلان کرتی ہے، لوگو میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو، ہوائیں چلے، طوفان آئے، آندیاں چلے، فتنے آئے، بہت کچھ ہوگا، لیکن اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے تمہیں ضمانت دیتا ہوں، لن تضلوا ابدا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اور اب یہ سمجھے، آپ نے اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک حضور کے اہل بیت ہے، اگر انسان ان کو مضبوطی سے تھام لے کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اب قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ہے جس کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں۔ اگر کوئی انسان کہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن اس کی 100 سورتوں کو مانتا ہوں، 14 کا انکار کرتا ہوں، ہم کہیں گے تیرا ایمان ناقص ہے۔ اگر کوئی کہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن اس کی 110 سورتوں کو مانتا ہوں، 4 کو نہیں مانتا، ہم کہیں گے تیرا ایمان ناقص ہے۔ جب تک تم 114 سورتوں کو نہیں مانو گے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تم سارے اہل بیت کو نہیں مانو گے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اہل بیت کو بھی مانو، قرآن کو مانو، لیکن قرآن بھی پورا مانو اور اہل بیت بھی پورے مانو، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری حدیث سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نے حج کا خطبہ دے دیا، حجۃ الوداع مکمل ہوا، میرے آقا واپس آ رہے ہیں، غدیر خم پہ کھڑے ہوئے، میرے آقا نے خطبہ دیا، یا ایھا الناس انما انا بشر، لوگوں میں ایک بشر انسان ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، ہو سکتا ہے کہ اب میرے رب کا پیغام آئے اور میں اس پہ لبیک کہہ کے اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن سنو، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر 2 بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی کا نام اللہ کی کتاب ہے، پہلی اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، فخذوا بہ وتمسکوا، پکڑ لو، چمٹ جاؤ، اس سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا، اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹنا، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس کے اندر سیدھا راستہ ہے، اس کو پکڑ لو، چمٹ جاؤ۔ اگر تم سارے قرآن کو مانو گے تو ہدایت پر آؤ گے، اور دوسری چیز میں تمہارے اندر اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، سیکھو، ان کی سیرت کو پڑھو اور ان کی سیرت سے سیکھ کر اپنے قبلے کو سیدھا کر لو، تمہارے لیے ہدایت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اگر تم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو تم ہدایت کے راستے پر کبھی نہیں آ سکو گے۔ اب سمجھیے اہل بیت کون ہیں؟ جن کو ہم نے ماننا ہے اور ان سب پہ یقین رکھنا ہے۔ اہل بیت اس کو عربی میں کہتے ہیں اہل البیت۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والا، بیت کا معنی ہے گھر، گھر والا، گھر والے تو آپ سبھی ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک لفظ ہے الف لام، اہل البیت، اہل البیت، الف لام کا معنی ہے خاص۔ اب تینوں کو جوڑو تو ترجمہ یہ ہے اہل البیت، خاص گھر والے۔ اب خاص گھر کس کا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اب حضور کے خاص گھر والے کون ہیں؟ سب سے پہلے میرے آقا کی بیویاں، آپ کے اہل بیت ہیں۔ میرے آقا کی بیٹیاں، چاروں بیٹیاں اہل بیت ہیں۔ میرے آقا کے 3 بیٹے، تینوں اہل بیت ہیں۔ میرے آقا کے چچا جو مسلمان تھے وہ اہل بیت ہیں، اور ان چچاؤں کی وہ اولاد جو مسلمان تھے وہ سارے اہل بیت ہیں۔ ان تمام اہل بیت کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، قرآن ہے، 22واں پارہ ہے، سورۃ الاحزاب ہے، 3 آیت ہے اس پارے کی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو تم اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی اور پلیدگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ عام طور پر قرآن پڑھتے ہو، جب مردوں کو حکم ہوتا ہے آیات اس طرح کی ہوتی ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جب اطاعت کا حکم ہوتا ہے اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اقیموا کا صیغہ آتا ہے، آتوا الزکوٰۃ کا صیغہ آتا ہے، اطیعوا اللہ کا صیغہ آتا ہے، اطیعوا الرسول کا صیغہ آتا ہے، لیکن یہ قرآن ہے، 22واں پارہ ہے، 3 آیت ہے، لیکن یہاں صیغہ بدل گیا۔ پوچھو ان سے، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اقیمو کی جگہ اقیمنا کیوں آیا؟ آتو کی جگہ آتینا کیوں آیا؟ اطیعو کی جگہ اطینا کیوں آیا؟ بتایا جائے گا۔ اس آیت میں میرا رب پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں سے خطاب کر رہا ہے، اور عورتوں سے کہا اپنے گھروں میں ٹکی رہو، جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ نکلو، نمازیں قائم کرو، روزے نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تم اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اہل بیت، آپ کی بیویاں اہل بیت ہیں، چاروں بیٹیاں اہل بیت ہیں، آپ کے 3 بیٹے اہل بیت ہیں، آپ کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں، آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں، آپ کے چچاؤں کی اولاد جو مسلمان ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 4 بھائی ہیں، بڑے بھائی کا نام طالب، جس کی وجہ سے ان کے والد گرامی بنے ابو طالب۔ طالب جوانی میں شام کے علاقے میں گئے، واپس نہیں آئے، کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ باقی بیٹے بچے 3، ان میں سے ایک کا نام جعفر طیار رضی اللہ عنہ، دوسرے کا نام عقیل رضی اللہ عنہ، تیسرے کا نام علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں نے کلمہ پڑھا، یہ تینوں مسلمان ہوئے۔ حضور کے چچاؤں کی وہ اولاد جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی وہ، اور قیامت تک ان کی مسلمان نسل اہل بیت ہیں۔ ان سب کو اہل بیت کو مانو، اہل بیت کو بھی مانو اور اہل بیت کی بھی مانو۔ اب آئیے میرے عنوان کا دوسرا حصہ، اہل بیت کی مانو۔ میں دیکھ رہا تھا آپ کی یہ کانفرنس اہل حدیث کانفرنس ہے، 54 سال، آدھی صدی سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، جو عقیدہ 1400 سال پہلے صحابہ و اہل بیت کا تھا وہی عقیدہ تمہارا ہے، جو نظریہ اور سوچ اہل بیت کی تھی وہی نظریہ اور سوچ تمہاری ہے۔ جس نقش قدم پہ اہل بیت چلتے تھے وہی نقش قدم آج روئے زمین پہ اگر کسی جماعت کا ہے تو کعبے کے رب کی قسم وہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ
سنیے گا، صرف ایک دو دلیلیں دیتا جاتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان کرتی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، اہل بیت میں عظیم ہستی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، لوگوں سنو، من حدثک انہ یعلم الغیب فقد اعظم علی اللہ الفریہ ومن حدثک انہ رعا ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ ومن حدثک انہ قدم السیہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ۔ تین عقیدے بیان کیے، تین۔ سنو، جو تمہیں یہ کہے کہ میرے آقا سرور دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے، سمجھ لینا وہ انسان اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ غیب کا علم صرف ایک اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ اہل بیت کا۔ اور یہ عقیدہ یہاں کس کا ہے؟ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ، آج کچھ لوگوں کا نظریہ ہے، میرے آقا معراج پہ گئے، ساتوں آسمانوں سے اوپر گئے، سدرۃ المنتہا کو کراس کیا، عرش کے پاس پہنچے، اور کچھ کا نظریہ ہے رب کے ساتھ ملاقات کے وقت رب کا دیدار کیا۔ نہیں، قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، اس آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ رب کے نور کا دیدار کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، کہا یا رب جی چاہتا ہے، کہا دیکھ ذرا پہاڑ کی طرف، اگر یہ ہماری تجلی سہ گیا تم بھی برداشت کر لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، میرے رب نے نور کی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ ریت کے ذرات میں بدل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور 40 آدمی ان کے فوت ہو گئے۔ حدیث ہے، اہل بیت کا عقیدہ، اہل بیت کا نظریہ، اٹھاؤ صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب التوحید ہے صحیح بخاری کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ جو اہل بیت کا ہے وہی عقیدہ اہل حدیث کا ہے۔ کہا جو تمہیں بتائے کہ میرے آقا غیب جانتے تھے وہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، اور جو تمہیں یہ کہے میرے آقا نے رب کو دیکھا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی آنکھ رب کا دیدار نہیں کر سکتی ہے۔ تیسرا عقیدہ، ہم کہتے ہیں بدعات کو چھوڑ دو، خرافات کو چھوڑ دو، اپنی مرضیوں کو چھوڑ دو، دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آپ نے دین کا کوئی حصہ چھپایا نہیں ہے۔ اگر یہ سارے میلے عرس دین ہوتے تو میرے آقا بتا کر جاتے، فرمایا سنو، جو تمہیں یہ کہے کہ یہ دین کی بات میرے آقا چھپا کر چلے گئے، آقا نے نہیں بتائی، فقط اعظم علی اللہ الفریہ، وہ بھی انسان اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ جو عقیدہ اہل بیت کا ہے وہی عقیدہ آج اہل حدیث کا ہے۔ یہ ایک اہل بیت کے تین عقیدے۔ آگے چلیے، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ صحیح مسلم ہے، اپنے داماد کو بلایا، اپنے داماد ابو الحیاج اسدی رضی اللہ عنہ کو بلایا، علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے، اور کہا اے میرے بیٹے، اے میرے داماد، الا ابعثک علی ما بعثنی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اپنے داماد کو اس کام پہ بھیج دوں جس کام پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو بھیجا تھا۔ کہا کیوں نہیں؟ حضرت
حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے داماد سے پوچھتے ہیں آج میں تیری وہ ذمہ داری لگا دوں جو ذمہ داری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری لگائی تھی. کہاں لگائے؟ کہا جاؤ پوری سلطنت پہ دیکھو, جاؤ پوری روئے زمین پہ دیکھو, جہاں جہاں تمہیں کوئی قبر, کوئی گنبد, کوئی مزار, کوئی اونچی قبر نظر آئے اسے گرا کے عام قبروں کے برابر کر دو. میں تیری وہی ذمہ داری لگاتا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری لگائی ہے. اور آج اس پوری دنیا میں صرف ایک اہل حدیث ہے جن کی قبریں کچی بھی ہیں اور جن کی قبروں پہ گنبد نہیں ہے, مزار نہیں ہے, چڑھاوے نہیں ہے, جن کی قبروں کو زمینوں سے بلند نہیں کیا گیا. جو عقیدہ اہل بیت کا تھا وہی عقیدہ آج اہل حدیث کا ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد آتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث, صحیح مسلم میں موجود, اس عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. عمر رضی اللہ عنہ شہید. حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے. عمر رضی اللہ عنہ کا جسد اطہر اس چارپائی پہ رکھا گیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہاں لوگ جمع تھے, رو رہے تھے اور ان کے حق میں دعائیں کر رہے تھے. ایک شخص نے آیا اور میرے کندھے پہ اپنی کوہنی کو رکھا اور کہنے لگا رحم اللہ عمر, عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ کون تھا جو شہادت کے بعد بھی رحمت کی دعائیں مانگ رہا تھا. فَإِذَا ہوا علی ابن ابی طالب. میری نگاہوں نے دیکھا یہ رحمت کے کلمات کہنے والے کا نام علی رضی اللہ عنہ تھا. اہل بیت نے کیا کہا؟ کہا عمر ما خلفت احدا احب الی ارجو ان القى اللہ بمثل عملہ منک. عمر تیرے بعد میں اپنی نگاہوں کو چاروں طرف دھلاتا ہوں, تیرے جیسا کوئی نظر نہیں آتا ہے. میں تو چاہتا تھا کاش علی فوت ہو جاتا, اللہ کے سامنے پیش ہوتا, کھڑا علی ہوتا اور نامہ اعمال عمر کا کھل جاتا. اے عمر رضی اللہ عنہ میں تیرے جیسے عمل کرنا پسند کرتا تھا. اب یہ حدیث اپنے دلوں میں بٹھا لو, سارے اشکالات کا جواب ہے. ایک اٹھتا ہے زبان کھولتا ہے نعوذ باللہ ابو بکر نے خلافت کو چھین لیا. ارے بتلا ابو بکر کی خلافت کا سب سے پہلے اقرار کرنے والا کون تھا؟ عمر تھا رضی اللہ عنہ. اور عمر کے اس فیصلے پہ راضی کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ. عمر نے سب سے پہلے ابو بکر کو خلیفہ بنایا اور اس کے عمر کے کریکٹر کے سرٹیفکیٹ دینے والے کون؟ علی رضی اللہ عنہ. ان جیسے عمل کو پسند کرنے والے کون؟ علی رضی اللہ عنہ. دوسرا اٹھتا ہے اعتراض کرتا ہے نعوذ باللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیوی فاطمہ کے پیٹ میں ٹانگ ماری, حمل کو ضائع کر دیا, بچے کو ختم کر دیا, گھر کے دروازے کو آگ لگا دی. ذرا ہوش کے ناخن لے, اگر سیدنا عمر نے یہ ظلم کیا ہوتا کعبے کے رب کی قسم علی ان کی شہادت پہ آ کے ان جیسے اعمال کی تمنا نہ کرتے. ان کا یہ کہنا میں عمر جیسے عمل پسند کرتا ہوں اس کی دلیل ہے میرے عمر نے کبھی یہ ظلم نہیں کیا ہے. تیسرا اٹھتا ہے آ کر کہتا ہے باغ فدق کو چھین لیا گیا, ظلم کر دیا گیا, وراثت پہ حق مار لیا گیا, وراثت کو ختم کر دیا گیا. ارے کس نے کیا؟ کون خلیفہ رہا؟ عمر خلیفہ رہے رضی اللہ عنہ. اگر تم کہتے ہو ظلم ہے تو پھر علی کیوں کہتے ہیں میں تیرے جیسے عمل لے کر ملنا چاہتا ہوں؟ ان کو تو کہنا چاہیے تھا تیری زندگی مجھے پسند نہیں ہے,
اس کا مطلب یہ ہے تم نے جھوٹی کہانیاں سنی ہیں، عمر کے ساتھ علی کا رشتہ مضبوط ہے، اور یہی اہل بیت کا سبق ہے کہ ہم ان کے وجہ سے حضرت عمر سے محبت کریں گے۔ ایک اٹھتا ہے آ کر کہتا ہے میرے آقا زندگی کے آخر میں علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ کہتے عمر رضی اللہ نے قلم دبات نہیں دیا، عمر رضی اللہ نے قلم دبات نہیں دیا۔ اچھا عمر نے روک دیا، اگر عمر رضی اللہ نے روکا علی رضی اللہ کی خلافت لکھنے سے تو علی کو راضی ہونا چاہیے کہ ناراض؟ علی تو عمر کی شہادت کے بعد کہہ رہے ہیں اے علی، علی رضی اللہ فرماتے عمر میں چاہتا تھا روز قیامت میں رب سے ملوں تو میرے نام اعمال کی جگہ عمر کا نام اعمال ہو۔ مطلب یہ ہے وہ کہنا یہ چاہتے تھے اگر میں بھی ہوتا تو پہلا خلیفہ ابو بکر کو بناتا، اگر میں بھی ہوتا تو صدق کے بارے میں وہی فیصلہ کرتا جو عمر کا فیصلہ ہے، اگر میں ہوتا قلم دبات کے بارے میں وہی فیصلہ کرتا جو عمر کا ہوتا، اگر میں ہوتا تو میں بھی اسی طرح زندگی گزارتا جس طرح عمر گزار کر گئے ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ اہل بیت ہیں، اہل بیت کے نام کے نعرے لگانا آسان ہے، اہل بیت کی سیرت اور ان کی زندگی پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اٹھائیے مصنف ابن ابی شیبہ آج اٹھتا ہے، زبان کھولتا ہے، آج اٹھتا ہے، اعتراض کرتا ہے، آج آتا ہے، بات کرتا ہے۔ کیا ہوا؟ کہتا ہے علی اور معاویہ رضی کی لڑائی ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے لہذا ثابت ہو گیا علی جنت میں اور دوسری طرف۔ اچھا تیرا یہ کہنا ہے؟ ہاں میرا یہ کہنا ہے، ذرا علی سے پوچھ لے، ذرا اہل بیت سے پوچھ لو، شیر خدا سے پوچھ لو۔ اٹھاؤ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب اخبار صفین، کعبے کے رب کی قسم سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا گیا صفین میں دونوں طرف سے قتل ہوئے، ہمارے مقتول کدھر، ان کے مقتول کدھر؟ فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول بھی جنت میں ان کے مقتول بھی جنت میں، اہلا سہلا مرحبا، ہمارے مقتول بھی جنت میں ان کے مقتول بھی جنت میں۔ روز قیامت رب فیصلہ میرا اور معاویہ کا کرے گا، ہم میں سے دونوں کی زیادہ صحیح بات کس کی ہے، اور وہ اللہ نے کر دیا ہے۔ زیادہ صحیح حضرت علی تھے اور کم صحیح حضرت معاویہ تھے رضی اللہ عنہ، لیکن دونوں کو جنتی کہنے کا فیصلہ کس کا ہے؟ اہل بیت کا ہے۔ آگے چلیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، بی بی کا نام لینا آسان ہے لیکن ان کے عقیدے کو ماننا بڑا مشکل ہے۔ آج صرف ایک گروہ ہے جس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، وہ سیدہ کے اس عقیدے پہ قائم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کا آخری دن ہے، بیماری بڑھ چکی ہے، آپ فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کو بلایا جائے رضی اللہ عنہا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیجا گیا، وہ آئیں، میرے آقا پریشانی کے عالم میں، آپ کے اوپر گھبراہٹ کا غلبہ ہے، کبھی آپ اپنے چہرے پہ چادر لیتے ہیں، کبھی اتارتے ہیں، کبھی لیتے ہیں، کبھی اتارتے ہیں۔ بیٹی آتی ہے، آ کر دیکھتی ہے، فرمایا وہاں کربا آبا، وہاں کربا آبا، ہائے میرے بابا کی گھبراہٹ، ہائے میرے بابا کی بے چینی، میرے بابا کی یہ سختیاں۔ فرمایا بیٹی لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، بیٹا آج کے بعد تیرے باپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی کوئی غم نہیں آئے گا۔ پھر آپ نے اس کو اپنے قریب کیا، کہا بیٹی ہو سکتا ہے یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہو۔ سیدہ رو پڑی، بہت روئی، میرے حضور سے برداشت نہ ہوا، قریب کیا، کہا بیٹی بات سن، یاد رکھ میرے پورے اہل خانہ اہل بیت میں سب سے پہلے تو میرے پاس پہنچے گی، تیری میری ملاقات ہوگی۔ مسکرا پڑی، تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا کی روح پرواز ہو گئی،
سیدہ کا عقیدہ کیا تھا؟ یا بتا عجاب ربن تھا، یا بتا الى جبریل ننہا، یا بتا من جنت الفردوس ماوا۔ میرے ابا تجھے رب نے بلایا تو تم چلے گئے، میرے بابا تمہارا تو جنت الفردوس میں ٹھکانہ بنا، میرے بابا جبریل آئیں گے میں ان کو بتا دوں گی۔ اب میرے بابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ وفات النبی کا عقیدہ کس کا؟ سیدہ فاطمہ کا۔ انس رضی اللہ عنہ کو بلایا، اس حدیث کا اگلا حصہ، یا انس کیف اطابت انفسکم ان تحسوا علی وجہ ابی تراب۔ انس 10 سال تو نے میرے باپ کی خدمت کی، میرے بابا نے تمہیں اف تک نہیں کہا، آج تیرے دل نے کیسے قبول کر لیا کہ جب میرے بابا کو مٹی میں لٹایا گیا تو تم نے اوپر مٹی ڈال دی؟ حضور کی وفات کا عقیدہ، اس دنیا سے چلے جانے کا عقیدہ آج اس روئے زمین پر اہل حدیث کا ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت کا جو عقیدہ تھا آج وہی اہل حدیث کا عقیدہ۔ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں، مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ امام بھی مانتے ہو؟ ہم اپنا امام مانتے ہیں۔ دوسرا امام مانتے ہو؟ مانتے ہیں، سب کچھ مانیں گے۔ اس سے پوچھو پھر اہل بیت کی بھی مانتے ہو؟ اہل بیت کو تو مانتے ہو، اہل بیت کی بھی مانتے ہو؟ اگر ان اہل بیت کی بات نہیں مانو گے تم ہدایت پر نہیں آؤ گے۔ کوئی بندہ کہے قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کی نہیں مانتا، گمراہ ہے۔ اہل بیت کو مانتا ہوں، اہل بیت کی نہیں مانتا، گمراہ ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن کو بھی مانو، قرآن کی بھی مانو، اہل بیت کو بھی مانو، اہل بیت کی بھی مانو۔ حضور ہے، خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ ہے، خبردار تمہاری نگاہیں دائیں بائیں نہ دیکھیں، خبردار تم اپنے ہاتھوں سے زمین کے کسی تنکے کو نہیں چھیڑو گے، خبردار تم کسی سوئے کو نہیں جگاؤ گے، کسی بات کرنے والے کو خاموش نہیں کرواؤ گے۔ یہ جمعے کا ایسوپیز ہے، جمعے کا یہ احترام ہے، تم نہیں کچھ کرو گے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ سارے صحابہ سن رہے میرے آقا سنا رہے، وہ حدیث سن رہے میرے آقا سنا رہے، اچانک آپ نے اپنی بات چھوڑی، منبر سے اترے، پیچھے گئے، بچے کو اٹھایا، لا کر منبر پہ بٹھایا، فرمایا میرے رب نے سچ کہا، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش، تم مجھے دیکھ رہے تھے، میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہیں نہیں پتا پیچھے میرا یہ پھول کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس کو اٹھایا، یہاں لا کے بٹھایا۔ اور سنو، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبوت کی زبان ہے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس، خوشبوؤں سے معطر، اللہ کی وحی کے ذریعے سے میرے آقا کے یہ کلمات ہیں، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یسری بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا رب اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی عظمت والی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اہل بیت نے اس پر پہرا دیا، جوان ہوئے، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں لڑائی ہوئی، ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، ایک حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا گروہ بنا۔ پھر حضرت حسن نے اپنی خلافت کو چھوڑ کر کس کو اپنا امام مانا، کس کو اپنا خلیفہ مانا، کس کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھا کے رکھا اور کس کو اپنے خلیفہ کے طور پر منتخب کیا۔ اگر تم اہل بیت کی مانتے ہو پھر تمہیں معاویہ کو اپنا چھٹا خلیفہ ماننا پڑے گا، اور اگر تم کہو اہل بیت کو تو مانتا ہوں لیکن اہل بیت کی نہیں مانتا، اس کا مطلب تم ہدایت کے راستے پر نہیں ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو حضرت حسن صحیح تھے یا غلط؟
اگر کہو صحیح اور یقیناً صحیح پھر تمہیں اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، اور اگر تم کہو غلط پھر اس کا مطلب تیرے ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، تم کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو۔ اگر تم مانتے ہو امام معصوم ہیں، کہا جاتا ہے امام معصوم ہیں، غلطی نہیں کرتا، پھر اس امام نے اپنا خلیفہ کسے مانا؟ معاویہ رضی کو تمہیں ماننا پڑے گا۔ آج اہل حدیث ہے اس کائنات میں جو وطروں کے اندر دعا کون سی مانگتا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ آج اس روئے زمین پر وطروں میں اس دعا کو ماننے والوں کا نام اہل حدیث ہے۔ اور اٹھاؤ صحیح جامع ترمذی، حضرت حسن کہتے ہیں، حسن رضی اللہ کہتے ہیں میرے آقا نے مجھے یہ دعا سکھائی تھی، وطروں کے اندر بیٹا یہ دعا پڑھا کر۔ جو دعا میرے آقا نے حضرت حسن کو سکھائی، اہل بیت میں آگے امت کو سکھائی، آج اس دنیا میں اہل بیت کی بتائی ہوئی وہ دعا اگر پڑھنے والے ہیں تو ان کا نام کیا ہے؟ اہل حدیث۔ اور آخری بات، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ ہوئی، ان کے اوپر ظلم ہوا، کرنے والوں کو اللہ جہنم کی آگ میں اب بھی جلائے اور ہمیشہ تک جلائے۔ لیکن ذرا اٹھاؤ تاریخ تبری صحیح سند کے ساتھ راستے کے اندر، آج کبھی تم میپ کو کھول کے دیکھو، آج گلوبل ہے، پوری دنیا تمہارے موبائل کے اندر ہے، اپنا میپ کھولو دیکھو، مکہ ٹو کوفہ لگاؤ، سارے راستے دیکھ لو، کعبے کے رب کی قسم کربلا اس راستے میں نہیں آئے گا جو مکہ سے کربلا، مکہ سے کوفہ جاتا ہے، کربلا نہیں آئے گا۔ آپ ذرا میپ کو پھر لکھو، مکہ ٹو کوفہ ٹو کربلا ٹو شام، پھر دیکھنا کربلا جو ہے یہ کوفے کے راستے پر نہیں آتا، کربلا پیچھے سے ہی سڑک مڑ کے شام کے راستے پہ جانا شروع ہو جاتی ہے۔ آج میپ کھول لیکھ مکہ ٹو کربلا، جب مکہ ٹو کربلا نکالو گے، کربلا سے آگے سیدھی سڑک دیکھنا، کربلا سے آگے وہ سڑک کوفے نہیں جائے گی، وہ سڑک سیدھی شام کو جائے گی۔ سوال یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلے کوفے کے لیے، کربلا کیسے پہنچ گئے؟ تو بھی مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں کربلا میں شہید کیے گئے، لیکن پوچھ ذرا تاریخ سے، پوچھ ذرا میپ سے کربلا کیسے پہنچے؟ پھر بتائے گی تاریخ تبری۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کوفے والے بے وفا ہو چکے ہیں، جب ان کو پتا چلا وہ اپنی بے وفائی پہ اتر چکے ہیں، پھر انہوں نے راستہ امیر شام کی طرف پکڑا، شام کی طرف جانے لگے، راستے میں روک لیا گیا۔ اب سوال یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کسی کے ساتھ کوئی گفتگو بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اٹھاؤ تاریخ تبری ہے، کعبے کے رب کی قسم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرطیں پیش کی ہے، کہا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے سرحدوں پہ جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ واپس کیوں؟ یہ کوفے والے غدار ہو چکے ہیں۔ سرحدوں پہ کیوں؟ میں کافروں سے لڑنا چاہتا ہوں، ان سے نہیں۔ یزید کے پاس کیوں؟ حدیث کے الفاظ، تاریخ کے الفاظ ہیں، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اہل بیت ہے، سیدہ عائشہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، سیدنا علی کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، حسنین کریمین کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ اور آج اگر روئے زمین پر اہل بیت
کو صحیح معنوں میں ماننے والے ہیں تو اہل حدیث ہے، اور اہل بیت کی صحیح معنوں میں ماننے والے ہیں تو اہل حدیث ہے۔ تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو۔ میرا اللہ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔